بات سمجھ آئی آپ؟ اور قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے. اللہ فرما رہا ہے جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتے؟ جبکہ اللہ کا نام آیا ہے، جبکہ اللہ کا نام آیا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھے تو تم نے نہیں کھانا، تو کیا ہم ابلیس کے نام کا ورد کریں پھر کھاؤ گے؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن اور اللہ کے مد مقابل شیطان ہے نا. قرآن پڑھا جائے تو کھانا حرام، تو پھر شیطان کو لگا لیا کرو حلال کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن سے تو معاذ اللہ تمہارے نزدیک کھانا ہو گیا حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تمہیں ہم نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ کیا کیا چیز کھانے کے اعتبار سے حرام ہے. ہم نے مفصل بیان کر دیا کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے. جس پہ قرآن پڑھا جائے اللہ کا نام ہے، ہم نے اس کو حرام نہیں کیا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ہم نے تو بتا دیا ہے کہ حرام یہ نہیں، حرام وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. جس پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں تم اس کو نہیں کھاتے. وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب آئیں سیاح کی طرف. سیاح ستہ میں سے کیا ہی پیاری بات ہے. پہلی حدیث مبارکہ یہ امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں حدیث کا نمبر 2018 ہے، صفحہ نمبر 1038 ہے. غور کرنا ہے. حضرت سیدنا حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابتدا سرکار نے یوں فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ. فرمایا سرکار نے تمہیں بتا دوں کون سا کھانا شیطان کے لیے کھانا ٹھیک ہو جاتا ہے، یا سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر دوں. سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں شیطان کس کھانے کو کھاتا ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کیا جملے بولے ہیں حدیث کے؟ آخر تک سن رہے ہیں؟ شیطان کس، سرکار نے فرمایا سنو، اللہ یذکر اسم اللہ تعالی، فرمایا جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ آئے نا وہ شیطان کھاتا ہے. وہ کون کھاتا ہے؟ پھر سرکار نے اس میں پوری تفریح بٹھائی. بڑی لمبی حدیث ہے جس کو میں پڑھنے چل رہا ہوں، ایک ہی حدیث چل رہی ہے. ابتدا میں اتنا مسئلہ سمجھ آ گیا، جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ آئے اس کو کون کھاتا ہے؟ اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہی ہے نا. غور کرنا. پھر سرکار کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سرکار کے ساتھ کسی جگہ کھانے پہ جمع ہوتے تو ہم اس وقت تک کھانا نہ شروع کرتے جب تک سرکار مدینہ خود کھانا تناول نہ فرماتے، شروع نہ کرتے. ہم بیٹھے رہتے، سرکار کھائیں گے تو ہم بھی کھائیں گے، سرکار کھائیں گے تو ہم بھی. صحابہ کہتے ہیں سرکار نے کھانا شروع کیا، ہم نے بھی شروع کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بیٹھے ہیں، کیا دیکھا کہ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی. ایک لڑکی ایسے بھاگ رہی ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو، اس کے خوف سے ڈر رہی ہو. جیسے ہی اس نے ہماری مجلس کو پایا جہاں ہم کھانا کھا رہے تھے، تو آتے ہی فوراً اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کو یوں پکڑ لیا اور اس کو کھانے سے روک دیا اور ہمیں فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے اس پر قرآن پڑھا تھا. اس کھانے پہ کیا پڑھا تھا صحابہ؟ قرآن. اور جس پہ قرآن پڑھا جائے، ابھی پیچھے حدیث کی ابتدا میں شیطان اس کو کھا سکتا، جس پہ نہ پڑھا جائے وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے. فرمایا تم نے پڑھا، شیطان پریشان تھا کہ میں تو یہ کھانا کھا نہیں سکتا کیونکہ اس پہ کیا پڑھا گیا ہے؟ قرآن. اونچی بولو یار. میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں. پورے ورلڈ کے نجدیوں کو میں کہہ رہا ہوں اس مسلم کی حدیث پہ جو تمہیں اعتراض ہے، آؤ میدان میں لے آؤ مسلم، کیا اعتراض ہے اس پہ؟
سرکار نے فرمایا کیونکہ تم نے اس پہ قرآن پڑھا ہے. اور شیطان نے دیکھا اب میں تو یہ کھا سکتا, وہ اس لڑکی کو تلاش کر کے بھگا کے لے آیا کہ تو بغیر بسم اللہ پڑھے, بغیر قرآن پڑھے, کیونکہ بسم اللہ بھی قرآن ہے, بسم اللہ بھی, کھانا ادھر سے شروع کرے گی تو میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا. ان کے ساتھ تو میں کھا نہیں سکتا, میری مجبوری ہے, کیونکہ انہوں نے کیا پڑھ دیا ہے. فرمایا صحابہ میں نے اس کو اس لیے روکا ہے کہ یہ بغیر قرآن پڑھے ہمارے ساتھ کھانا چاہتی تھی, اگر یہ شروع ہوتی تو پھر شیطان بھی ساتھ شروع ہو جاتا, اور میں نے یہ بات اپنے لیے اچھی نہ سمجھی کہ جس کھانے کو میں کھاؤں شیطان بھی کھائے میرے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہی تھے, ایک اور عربی دیہاتی شخص اسی طرح دوڑتا ہوا ہے, آتے ہی کھانے پہ لپکا تو سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا ٹھہر, ہم اپنے ساتھ شیطان کو نہیں ملائیں گے, پہلے ادھر قرآن پڑھو پھر ہمارے ساتھ کھانا. اگر ویسے شروع ہو گئے تو شیطان بھی. کیا مطلب نکلا حدیث سے؟ یار بسم اللہ بھی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی تو بولو. جو بسم اللہ کو قرآن نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہے؟ ہم نے بھی تو ختم کی حالت یہی عرض کی ہے نا کہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو, بھلے ایک آیت ہی پڑھ لو, بھلے ایک, بھائی قرآن ہے, 10 آیت پڑھو تب بھی قرآن ہے, 1 آیت پڑھو تب بھی نہیں. جی وہ 10 آیتیں پڑھو تو کھانا حرام ہوگا, 1 پڑھو تو نہیں ہوگا, یہ کون سا فلسفہ ہے؟ شراب کا 1 قطرہ جگ میں ڈالو تب بھی پانی سارا نجس ہے, اور 1 کلو میں کلو جانے دو تب بھی سارا نجس ہے. تو جو حرام ہے وہ حرام ہے, بھلے قطرہ ہو یا کثیر ہو, قلیل و کثیر کا اعتبار نہیں. جو حرام نجس ہے وہ نجس ہے. یہ کہاں کا قانون ہے کہ تم 10 آیات پڑھو تو کھانا نجس ہو جاتا ہے, 1 آیت پڑھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اگر ہونا ہے تو پھر ہر طرف سے ہوگا, نہیں ہونا تو پھر کسی طرف سے بھی, اور ہوتا نہیں ہے, کھانا نجس ہوتا. سرکار نے پھر اپنے غلاموں کو فرمایا شیطان اس طرح تمہارے ساتھ کھانا چاہتا تھا, تو میں نے جب ان کو پکڑا تو ان کے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ پہنچا تو تیسرا ہاتھ شیطان کا تھا. وہ ان کو دڑھاتا لیا کہ تم بغیر قرآن پڑھے شروع کر دینا, میں بھی شروع ہو جاؤں گا. حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہر وہ کھانا جس پہ قرآن پڑھا جائے وہ شیطان کھا سکتا؟ اونچی بولو, مزید اونچی. جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے, مسلم کی حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ اس کھانے کو شیطان و ذریت شیطان بھی. آخری حدیث آج کے درس کی سیاہ ستہ میں سے امام ابو داؤد نے جہاں کھانے کا باب باندھا, حدیث کا نمبر 3768 ہے اور صفحہ نمبر 1501 ہے, 1501, دارالسلام ریاض کی چھپی ہے. کیا کہتے ہیں؟ سرکار بھی تشریف فرما ہے, صحابہ بھی, ایک دسترخوان پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں. صحابہ کیا کھا رہے ہیں؟ کچھ ہی دیر کے بعد سرکار علیہ السلام نے ایک غلام کو دیکھا, فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دیکھ کے سرکار نے مسکرانا شروع فرما دی. کیا شروع فرما دیا؟ جب اس نے دیکھا سرکار مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں, اس نے کہا پتہ نہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے, سرکار جو مجھے دیکھ کے مسکرا رہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں, میں تو رب کے قرآن کی طاقت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں, میں تو اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی طاقت کو دیکھ کے. یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی پتہ چل جائے, صحابہ تمہاری قبروں اور مزاروں پہ اللہ پاک کی لا تعداد رحمتیں نازل ہوں کہ تم نے ایسے ایسے سوالات کیے. آج مسلک حق کا اہل سنت کے کئی معمولات اور عقائد پہ تمہارے سوالات کی وجہ سے غیروں کا منہ بند ہو جاتا ہے. اب یہ نہ پوچھتے تو حدیث کب پہنچتی اس انداز میں. یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی پتہ چل جائے. فرمایا ہاں, میں اس لیے مسکرا رہا ہوں
جب آپ نے کھانا شروع کیا سرکار پھر تو کہہ کے کسی کو نہیں بلاتے تھے، آپ فرمایا جب آپ نے کھانا شروع کیا تھا تو کھانے پر آپ کو قرآن پڑھنا بھول گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ قرآن ہے۔ یا رسول اللہ ایسے ہی ہوا؟ فرمایا پھر کچھ ہی لمحے پہلے تجھے یاد آیا تو تو نے کہہ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یا رسول اللہ ایسے ہی ہوا ہے؟ کیونکہ سرکار کا حکم ہے نا، جب ابتدا میں بھول جاؤ درمیان میں یاد آ جائے تو یوں کہہ لیا کرو۔ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے، اس میں کوئی مسکرانے والی بات؟ فرمایا وہ اگلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب ذرا حدیث کے جملے سنیں۔ ثم قال ما زال الشیطان یاکل معه، فرمایا جب تک تو نے اپنے حصے کے کھانے پر قرآن نہیں پڑھا تھا، الشیطان یاکل معه، میں دیکھ رہا تھا، تجھے نہیں نظر آتا تھا لیکن میں تو لگاتار شیطان تیرے ساتھ کھا رہا تھا۔ جب تک تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا شیطان تیرے، یہ سیاہ کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی، اور جس کھانے پہ قرآن تو نے نہیں پڑھا اور جب تک نہیں پڑھا میں دیکھ رہا تھا۔ سرکار فرما رہے ہیں کوئی مفتی کا قول نہیں کہ بندہ کہ مفتی ہی ہے، یہ تو وہ ہستی ہے جن کی حدیث کو مانے تو بندہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، حدیث کا انکار کیا جائے تو بندہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، حدیث نہ ماننے والا منکر ہو جاتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا ما زال الشیطان یاکل معه، جب تک تو نے اس کھانے پہ قرآن نہیں پڑھا تھا اے میرے غلام میں دیکھ رہا تھا نبوت کی آنکھوں سے کہ شیطان لگاتار تیرے۔ یا رسول اللہ پھر اس میں کیا مسکرانے کی بات ہے؟ فرمایا فلما ذکر اسم اللہ، جب تو نے اس کھانے پہ اللہ کا نام لیا، جب تو نے اس کھانے پہ قرآن پڑھا، تسمیہ شریف کو پڑھا، قرآن کی ایک آیت کو پڑھا، غور کرنا تسمیہ بسم اللہ قرآن کی فقط ایک آیت ہے، قرآن نے جو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کس طرح پورا کر دکھایا اللہ نے، صرف تو نے ایک آیت پڑھی۔ فرمانا کہ قرآن سے کافروں کو فائدہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھے ہوئے تو کافر کھا سکتے نہیں، اس کا کیسے جہاں سرکار نے ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا تو نے فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی، استقاء ما فی بطنہ، میں اب دیکھ رہا ہوں جس وقت سے اس کھانے پہ تو نے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے میرے غلام، یہ ایسا بے ایمان ہے، اور قرآن کی اتنی پاور قوت اور طاقت ہے کہ صرف ایک آیت تو نے پڑھی ہے جو پہلے کھا چکا تھا، استقاء ما فی بطنہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں گیا اب اس کو پتا چلا کہ اس پہ تو کیا پڑا گیا ہے، اونچی بول۔ کتنے واضح صراحت کے ساتھ جملے ہیں جو آج ارد گرد لوگوں پہ سچے بھی آتے ہیں اگر کوئی سوچے تو۔ فرمایا جب شیطان کو پتا چلا کہ اس کھانے پہ تو کیا پڑا گیا ہے، قرآن، سرکار نے فرمایا استقاء، وہ اپنے پیٹ سے الٹی کرنے لگا، قہر کرنے لگا، ہے قرآن پڑھا ہوا کھانا میرے پیٹ میں چلا گیا ہے قرآن پڑھا ہوا کھانا میرے، استقاء ما فی بطنہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں پہلے کا تھا جب اس کے بعد والے پہ تم نے قرآن پڑھا۔ اے میرے غلاموں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، میرے غلام نے صرف ایک آیت قرآن کی کھانے پہ پڑھی ہے، وہ بے ایمان جتنا پہلے کھا چکا تھا اس نے اس کو بھی کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ او بھائی، جب ایک آیت کی اتنی پاور ہے کہ شیطان کو بچتا نہیں، تو شیطان مظلومیت شیطان کو جب 10 12 15 20 25 آیات بینات پڑھی جائیں تو ان کو کبھی وہ کھانا پچ سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے سرکار نے بتائی ہے، کو میں گھر سے تو نہیں کہہ رہا کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 سرکار کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، کیا فرمایا؟ للمؤمنین، پڑا ہوا پچے گا ضرور، شفا دے گا ضرور، رحمت بنے گا ضرور، برکت بنے گا ضرور، لیکن
قرآن اس آیت میں یہ تھیوری کی حیثیت سے تھا، اور اس حدیث نے آ کے اس کا پریکٹیکل سامنے رکھ دیا. فرمایا ادھر صرف کہا کہ بچتا نہیں، ادھر ہم نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے بے ایمان اسلام سے خارج، قرآن پڑھا ہوا کھانا اس کو پچتا، اگر بھولے سے کھا لے اور بعد میں پتا چلے کہ اس پہ تو قرآن پڑھا گیا، کوشش کرتا ہے الٹی کرنے کی، کیونکہ للمومنین جو نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان جو اگر ہوتے مومن تو پھر تو رب کا قرآن ہے کہ ان کے لیے قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور اب آپ کو سمجھ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کچھ لوگوں کو یہ پچتا ہے ختم کا کھانا، قرآن پڑھا ہوا کھانا، اور کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سمجھ آ گئی ہے. بس یہی مقصود تھا، اور کیا مطلب ہے. اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.